آپ نے پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے حقائق نامہ جاری کیا. لگتا ہے کہ اب آپ کے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے اختلافات سیاسی سے زیادہ ذاتی ہو گئے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں جب بات کرتا ہوں ان کی پرفارمنس کی، ان کی گڈ گورننس کی، تو وہ اس کو ذاتیات پہ لے جاتے ہیں. پرفارمنس آپ گراؤنڈ کے اوپر دیکھ لیں، 14,000 چیک ان کے ڈس آنر ہوئے ہیں. جو صوبہ ہم سرپلس 76 بلین کا چھوڑ کے گئے تھے، آج 110 ارب کا اوور ڈرافٹ، 100 ارب انہوں نے بینکوں سے لیا ہے 14% کے اوپر، اور 4 ارب مہینے کا یہ لون دے رہے ہیں. پچھلے دنوں اخبار میں کسی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ جی تھانہ کلچر اور رشوت جو ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوتی. کیا اقدام اٹھایا انہوں نے رشوت ختم کرنے کے لیے؟ آپ خادم اعلیٰ پر بڑی تنقید کرتے ہیں، ان کی شاہ خرچیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ نے 5 سٹار CM ہاؤس بنا دیا، بلٹ پروف گاڑیاں خرید لیں. یہ تو بلا کھلا تضاد ہے آپ کی باتوں میں. دیکھیں، میں نے جو CM ہاؤس بنایا تھا اتنے بڑے صوبے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، انہوں نے وہ IT یونیورسٹی کیوں نہیں بنا دی؟ انہوں نے نعرہ لگایا تھا، کیوں نہیں بنائی؟ آج یہ سارا استعمال کر رہے ہیں. وہ بن نہیں سکتی. آج یہ سارا استعمال کر رہے ہیں. وہ ضرورت تھی تاکہ ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی روف کے اندر سارے محکمے اور ان کی مانیٹرنگ کے حوالے سے ہم نے پورے نظام سارے سیٹ کیے تھے. آج وہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ بلٹ پروف گاڑیاں انہوں نے کیوں نہیں بیچی؟ سارے ہی استعمال کر رہے ہیں. اب تو ان کی سبزی بھی بلٹ پروف کی آتی ہے. کون نہیں استعمال کر رہا؟ ساری فیملی استعمال کر رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب علیحدہ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ انٹائٹلمنٹ بھی نہیں ہے. چلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرنے دیں. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور آپ میں جو مصافحہ ہوا ہے اس سے آپ کی پارٹی میں بغاوت ہو سکتی ہے. ممکن ہے؟ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے. ہم سب ساتھیوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ان سے جو بھی بات ہوتی ہے ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں. فوری طور پہ میں نے کانفیڈنس میں لیا ہے، اور کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. لوگوں کا یہ خیال تھا یہ پارٹی تو ہے ہی نہیں، یہ ختم ہو گئی، یہ تو ایک امبریلا تھی نیچے بنی. میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پارٹیاں جو ہیں یہ افراد سے بنتی ہیں. افراد کون تھے؟ سارے سیاسی لوگ تھے جن کا اپنا 30 سال کا تجربہ، اور جو فیلڈ کے لوگ تھے. آج بھی سب سے الحمدللہ اچھے وننگ کینڈیڈیٹس ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ الیکشن کے وقت آپ کے کچھ لوگ نون میں چلے جائیں گے، کچھ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے. نون کی کیا اٹریکشن ہے؟ گراؤنڈ پہ زیرو ہے ان کی پرفارمنس. کیا اٹریکشن ہے؟ پیپلز پارٹی نے، آپ مجھے بتائیں، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 60 روپے کا ڈالر تھا. گیس، بجلی نام کی چیز نہیں ہے، اور 100 گنا 300 گنا قیمتیں ہو گئی ہیں. تو کون سی ایسی پرفارمنس ہے کہ یہ جو انہوں نے کی ہے؟ اور میاں نواز شریف صاحب کا یہ نعرہ تھا الیکشن کے اوپر کہ ہم 1997 والی قیمتیں واپس لے آئیں گے. لوگ ان کو کوس رہے ہیں کہ ہمارے دور کی قیمتیں ہی واپس لا دیں. 18ویں ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ججوں کی تقرری کا معاملہ واپس پارلیمنٹ کو بھیجا ہے. آپ کی پارٹی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ بالکل، اس میں انہوں نے نام مانگے ہیں، اور ہماری پارٹی نے اپوزیشن کے 2 لوگ دینے ہیں. اور سینٹ میں چونکہ اپوزیشن لیڈر ہمارے ہیں، اس میں ایک وسیم سجاد صاحب ہیں اور ایک چوئی شجاعت صاحب. ہم نے 2 نام بھیج دیے ہماری جماعت میں. متحدہ قومی موومنٹ بڑے شد و مد سے جاگیرداری کے خاتمے کی بات کر رہی ہے. آپ 5 سال تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، آپ نے جاگیرداری کا خاتمہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے ایک جو کام کیا جو کسی بھی وزیر اعلیٰ نے پہلے نہیں کیا تھا، میں نے ایک فزیکل سروے کرایا تھا کہ لینڈ ہولڈنگ ہے کتنی. کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو عام چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو ہم ٹیکس سے آزاد کریں اور ایگریکلچر ٹیکس ان کے اوپر نہ لگے. میں نے یہ رکھا تھا کہ جو لینڈ ہولڈنگ 12.5 ایکڑ سے نیچے ہوگی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا. تو جب میں نے سروے کرایا تو میں تو خود حیران رہ گیا کہ 96.8% جو لینڈ ہولڈنگ ہے پنجاب کے اندر وہ 12.5 ایکڑ سے نیچے ہے. 96.8%. 12.5
एकड़ से नीचे है. تو میں تو حیران ہوں کہ بغیر کسی سروے بغیر کسی سوچے سمجھے ایسے ہی کہہ دینا کہ پنجاب میں جاگیردار ایسے ہی کہہ دینا پنجاب میں جاگیردار ہے ہی نہیں. باقی 4% آپ لگا لیں, ان کی ہیں زمینیں, وہ رحیم یار خان یا ساؤتھ کی طرف ہیں. آپ مجھے سینٹرل پنجاب اور ادھر پوٹھوہار اور ادھر آپ پتہ کر لیں, اور جو میں نے سروے کیا ہے 12.5 ایکڑ سے نیچے. 18ویں ترمیم میں پارٹی لیڈر کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اور جس طرح الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے بھی ایک شک رکھی گئی ہے, کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں یا اس کی مخالفت کریں؟ نہیں, دیکھیں ہمیں اس کا فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ہم نے تو الیکشن کرائے ہیں, ہماری واحد جماعت ہے کہ ہم نے 2 دفعہ الیکشن کرائے ہیں, ابھی خود ہم نے الیکشن کرائے, تو ہمیں تو فرق نہیں پڑتا اس کا. الیکشن نون میں نہیں ہوئے, کبھی نہیں ہوئے, پیپلز پارٹی میں الیکشن نہیں ہوئے, باقی جماعتوں کے آپ کو پتہ ہی ہے جو الیکشن, لیکن ہم نے تو اوپنلی الیکشن کرائے. اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے ہم اصلاح کی کوشش, ڈیفینیٹلی کریں گے, اور ہونے چاہیے الیکشن پارٹی کے اندر ہونے چاہیے. آپ نے ایک بار کہا جنرل مشرف کو 10 بار وردی سمیت صدر منتخب کریں گے. آپ کا یہ بیان واضح طور پر جمہوریت کے خلاف تھا. یہ بات بہت دفعہ ہوئی ہے, اب تو اس میں کچھ جان بھی تھوڑی سی بڑا سب کم ہو گئی ہے, کیونکہ اس وقت دیکھیں یہ ایک فریز کے طور پہ بات ہوئی تھی. ہمارے مخالف کہہ رہے تھے ہم نہیں الیکٹ ہونے دیں. مجھے پتا تھا کہ جب میں نے یہ بات کہی تو سپریم کورٹ نے ان کو وردی سمیت الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تھی, تو اس وقت بات میں نے یہ کہی تھی. اور ان کو بھول گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو, جن کو انہوں نے وردی سمیت ضیاء الحق صاحب کو اسمبلی میں لے کے آئے, اور ضیاء الحق صاحب نے وردی سمیت کہا کہ نواز شریف کو بھی میری عمر لگ جائے. تو آپ بھی ساتھ ہی تھے؟ میں اس وقت نہیں, آپ کی نہیں تو ساتھ ہی تھی. میں اس وقت میاں صاحب کے ساتھ ہمارا اس وقت جھگڑا چل رہا تھا جب انہوں نے یہ بات کہی تھی. کیا صاحب اب آپ بننا کیا چاہتے ہیں؟ آپ 5 سال وزیر اعلیٰ رہ گئے, کیا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ ویسے میں آپ کو ایک یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب جمالی صاحب کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ جمالی صاحب جا رہے ہیں, تو مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ پنجاب سے ادھر آ جائیں. یہ ان کی مہربانی ہے, انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ پرائم منسٹر کے طور پہ ادھر آئیں. تو میں نے ان کو کہا نہیں تو کئی ہوتے ہیں نا جمپ مار کے جی کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں. میں نے کہا نہیں, میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب تک پنجاب کے اندر میں ڈلیور نہیں کروں گا تو میاں صاحبان کی متھ جو ہے وہ میں ایک دفعہ ختم نہیں کر سکوں گا. تو آپ سمجھتے ہیں آپ نے بہتر پرفارم کیا؟ میں نے آپ خود آپ موازنہ کر رہے ہیں, میں اپنے منہ سے کیوں کہوں. آپ باہر چلے جائیں, آپ اس کا سروے کر لیں کہ نواز شریف صاحب کی 1 حکومت, 2 حکومت, شہباز شریف صاحب کی وہ اس وقت پرائم منسٹر بھی, بھائی وزیر اعلیٰ اور 2 دفعہ اب بھی وزیر اعلیٰ, آپ ان کے سارے دوار کو جمع کر لیں, میرا ایک دور سامنے رکھ لیں, تو مجھے اللہ گھر پوری امید ہے, اور فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں, اور عوام کو نظر آ رہا ہے. اب آپ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں یا نہیں؟ عوام کو نظر آ رہا ہے, جو میری پارٹی کہے گی میں تو ساتھ ہوں اپنی جماعت کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ.